انسانی تاریخ کے بارے میں دیکھیں تو بہت سارے سوالات ذہن کے اندر آتے ہیں۔ مثلا کیا انسان ہمیشہ رہے گا؟ انسان کب سے تھا؟ آج تک اس دنیا میں کتنے انسان آ چکے ہیں اور اب ان کا وجود کہاں ہے؟ ان کا مال، اسباب، جائیدادیں آج کس کے پاس ہیں؟ وہ محلات جو وہ تعمیر کرتے تھے، اس پر فخر کرتے تھے، ان کا آج کون وارث ہے؟ اور اگر ہم آج کے انسان کو پرانے انسان کے ساتھ متبادل کے طور پر دیکھیں تو آج کے انسان اور پرانے انسان میں کیا فرق تھا؟ اور اگر آج سے 100 سال بعد ہم دیکھیں تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہمارا وجود کیا ہوگا؟ یہ ایسے بھیانک اور خوفناک سوالات ہیں کہ جن کو سوچتے ہوئے بھی انسان پر خوف طاری ہو جاتا ہے، لیکن ان کا جواب جاننا بڑا ضروری ہے، چونکہ ہم بطور انسان تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہمیشہ رہنے والے۔ تو اگر اس سوال کو دیکھیں تو کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں۔ مادی وجود کے ساتھ انسان کبھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ ہاں، انسان کی روح، انسان کے اعمال، انسان کے نظریات یہ زندہ رکھتے ہیں۔ مثلا آپ ارسطو کو دیکھ لیں، سقراط کو دیکھ لیں، 2500 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ان کے نظریات ہمارے سامنے موجود ہیں، لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نظریات کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری اقوام تھیں، بہت ساری سلطنتیں تھیں، جس طرح روم کی سلطنت، رومی سلطنت جو کہلاتی ہے، عثمانیہ سلطنت، اسی طرح مغل امپائر، یہ وہ سلطنتیں ہیں جو کبھی بہت عروج پر تھیں۔ آج وہ کہاں ہیں؟ رومی سلطنت کیسے تباہ ہوئی؟ عثمانیہ سلطنت کیسے زوال پذیر ہوئی؟ مغل بادشاہوں کا زوال 100 سال اور 100 سال حکومت کرنے کے بعد کیوں ہوا؟ وہ زوال پذیر کیوں ہوئے؟ فرعون نے، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ کتنے مضبوط انسان تھے، ان کے ساتھ ایسا کیا بھی تھا؟ اور پھر آج جو ہم انسان ان چیزوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے بہت ترقی کر لی، اے آئی کا دور آ گیا، 1 سیکنڈ میں ہم کئی مہینوں کا کام اے آئی سے لے سکتے ہیں، ہم چند منٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتے ہیں، چند گھنٹوں میں دنیا کا سفر کر سکتے ہیں، ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے خلائی مشن بھیج رہے ہیں، ہم ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر سکے ہیں، ہم آج ایٹم بم بنا کر فخر کرتے ہیں، ہائیڈروجن بم بنا کر فخر کرتے ہیں، چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کا کنٹرول ایک بٹن پہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری اس ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ آج میکسیمم زیادہ سے زیادہ کسی کی عمر دیکھیں تو 100 سال ہوگی، 110 سال ہوگی، یا ایوریج عمر جو دنیا میں چل رہی ہے 60 سے 70 تک ہے۔ اور کبھی انسان تھا جس کی 900 سال سے زائد عمر ہوتی تھی، تو پھر وہ مضبوط انسان تھا یا ہم مضبوط ہیں؟ اب ذرا غور کیجئے، تو جو رومی سلطنت تھی اس کے تباہی کے اسباب کیا تھے؟ تکبر تھا، عیش پرستی تھی۔ جب وہ عیش پرست ہوئے تو اس معاشرے سے، اس سلطنت سے انصاف ختم ہوا، اخلاقیات ختم ہوئیں۔ جب اخلاقیات اور انصاف اور معاشرتی رویے ختم ہوئے، روحانیت ختم ہوئی، صرف مادی چیزیں سامنے آ گئیں، تو وہ سلطنت تباہ ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ بھی عیش پرستی کی نظر ہوگی، انصاف وہاں سے دور ہوا، افراتفری پھیلی، اخلاقیات جڑ سے اکھڑ گئیں، لہٰذا سلطنت تباہ ہو گئی۔ مغل بادشاہ جو ایک وقت تھا پورے بر صغیر پر راج کرتے تھے، سارے لوگ ان کے ایک اشارے پہ ناچتے تھے، پھر وہ عیش پرست ہوئے، ان کے ہاں تکبر آیا۔ جب ان کے پاس بہت زیادہ دولت آئی، زر آیا، تعریفیں آئیں، تو ان کو لگا کہ شاید وہ خدا بن چکے ہیں، لہٰذا اس کے بعد وہ زوال پذیر ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی اور بھیانک چیز جو ہماری زندگی میں ہے وہ تکبر ہے، چونکہ تکبر ہماری اخلاقیات کو دفن کرتا ہے، اور جب ہماری اخلاقیات دفن ہوتی ہیں تو پھر معاشرتی رویے ختم ہوتے ہیں، پھر انصاف معاشرے میں ختم ہوتا ہے، پھر ہم صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں، ہم دوسروں کے مفاد کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور پھر یہ قدرت کا قانون ہے کہ ایسا
ایسا انسان، ایسے لوگ، ایسی سلطنتیں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، یہ تباہ و برباد ہو جاتی۔ اس دنیا میں کم و بیش 118 ارب انسان آ چکے ہیں، جس میں 93 یعنی 93% لوگ اس دنیا سے انسان تباہ ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ ٹوٹل اس دنیا میں تقریباً 8.3 ارب لوگ باقی ہیں۔ تو آپ اگر تناسب دیکھیں تو کہاں 93% اور کہاں 7% ہم باقی ہیں یا 8% ہم باقی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے اور غور و فکر کا مقام ہے۔ آج اگر ہم ان سلطنتوں کو دیکھیں، ان مکانوں کو دیکھیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، تو وہ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں کی جو 100 سال 200 سال پہلے تھے ان کی قبروں کو دیکھیں تو شاید ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن اگر کوئی چیز زندہ ہو سکتی ہے تو وہ ان کے نظریات ہیں، جس پر وہ پختہ تھے یا جو انہوں نے معاشرے کی بہتری کے لیے دیے۔ تو آج ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم مادی چیزوں سے نکلیں، ہم روحانیت کی طرف مائل ہوں، ہم نظریات پر پختہ ہوں، ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کریں، اپنی اخلاقیات کو پست مت ہونے دیں، کیونکہ جس تکبر نے ایسے انسانوں کو نہیں بخش جن کی عمریں 900 سال تھیں، جن کے خزانوں کی چابیاں کئی ہزار اونٹ اٹھاتے تھے، تو ہماری ان کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے غور و فکر کیجئے، تکبر اور ظلم سے بچیے، امیر غریب کا فرق ختم کیجئے، سب سے پہلے انصاف کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، اور پھر جہاں تک ہو سکتا ہے اس معاشرے میں معاشرتی برائیوں کو دور کرتے ہوئے، ظلم سے بچتے ہوئے انصاف قائم کرنے کی کوشش کیجئے۔ جزاک اللہ۔